أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمام نمازوں کی حفاظت کرو اور بیچ والی نماز کی، اور اللہ کے آگے کھڑے رہو عاجز بنے ہوئے. بس اگر تمہیں ڈر ہو تو کھڑے کھڑے یا سواری پر چڑھے چڑھے نماز پڑھو. پھر جب تم اطمینان کی حالت میں چلے جاؤ تو اللہ کو یاد کرو اس طرح جس طرح اللہ نے تمہیں سکھایا اس وقت جب تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. طلاق کے مسائل چل رہے تھے اس آیت سے پہلے بھی اور اس آیت کے بعد پھر دوبارہ طلاق کے احکام ہیں. بیچ میں اللہ رب العزت نے نماز کی طرف توجہ دلائی، نماز کو یاد دلایا، اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اصل مقصود اللہ تعالی کی طرف رغبت اور توجہ ہے. معاشرت، معاملات، ان تمام چیزوں سے بھی اصل مقصد یہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، کیونکہ ان احکام میں حقوق العباد ادا کرنے کا حکم ہے، اور حقوق العباد تلف کرنے سے اللہ تعالیٰ سے بندہ دور ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دور ہونے کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ انسان غافل ہو جاتا ہے. انسان کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے سب سے اہم چیز نماز ہے. اس لیے فرمایا تمام نمازوں کی حفاظت کرو، خوب حفاظت کرو، بھولو مت، وقت پہ پڑھو، خشوع خضوع سے پڑھو، اطمینان سے پڑھو، غور و فکر سے پڑھو. ایسی نماز پڑھو جیسے زندگی کی آخری نماز ہو. ایسی نماز پڑھو کہ جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. سب سے اہم ترین اسلام کا رکن نماز ہے. اور پھر خاص طور سے درمیان والی نماز کا تذکرہ فرمایا. علماء کے نزدیک درمیان والی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے. اس سے پہلے بھی دو نمازیں ہیں، یعنی فجر اور ظہر، جو کہ دن کی دو نمازیں ہیں، اور اس کے بعد بھی دو نمازیں ہیں رات کی، یعنی مغرب اور عشاء. تو عصر کی نماز کی خصوصی طور سے حفاظت کرو، کیونکہ یہ وقت ایسا ہوتا ہے ایک فطری زندگی میں، ایک ایسی زندگی میں جس میں لوگ راتوں کو سوتے ہوں، دن میں کماتے ہوں، تو عصر سے مغرب کا وقت بہت خاص وقت ہوتا ہے. رش کا وقت ہوتا ہے، بھیڑ بھاڑ کا وقت ہوتا ہے، لین دین، خریدنے والا بیچنے والا سب کو فکر ہوتی ہے گھر جانے کی. جیسا کہ اس کا نظارہ ہمیں رمضان المبارک میں دیکھنے میں آتا ہے کہ عصر سے مغرب بہت زیادہ کاروبار چلتا ہے، کیونکہ پھر مغرب ہوتے ہی افطاری، پھر لوگ باہر نہیں نکلتے، تراویح ہے، عبادات ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ خرید و فروخت میں، دکانداری میں نماز عصر چھوٹ جائے. نماز عصر کو خاص طور سے یاد رکھو، اس کی پابندی کرو. وقوموا للہ قانتین. قانتین اللہ کے لیے عاجز بن کے کھڑے رہو، فرما بردار بن کے کھڑے رہو. اور حدیث میں اس کا مطلب بتایا گیا کہ خاموشی سے کھڑے رہو. پہلے نماز میں باتیں کرنے کی، نماز کے دوران کلام کرنے کی، سلام کرنے کی اجازت تھی، پھر اس پر ممانعت آ گئی. اس پر یہ آیت دلالت کر رہی ہے کہ نماز میں بات کرنا، گفتگو کرنا جائز نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالی نے ایک اور مسئلہ بیان فرمایا. اگر عین لڑائی کا وقت ہے، ڈر خوف ہے دشمن کا، تو فرمایا آپ کے لیے سہولت ہو تو سواری پر سوار ہو کے نماز پڑھ لو، یا اپنی جگہ پہ کھڑے کھڑے
اشارے سے، یعنی کھڑے کھڑے ہی قیام کیا اور پھر رکوع بھی اشارے سے کھڑے کھڑے کیا، سجدہ بھی اشارے سے کیا. اس طرح نماز پوری کر لو اپنی. یا سواری پر سوار ہو کے اشارے سے نماز پڑھ لو، چھوڑنی نہیں ہے نماز. اللہ اکبر. ذرا توجہ کیجئے، سمجھیے کہ نماز کو نہیں چھوڑنا. حالت جنگ میں جب ہر طرف خون ہے، بارود ہے، گولیاں ہیں، بم چل رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، نیزے چل رہے ہیں، تیر چل رہے ہیں، جان خطرے میں ہے، زخمی پڑے ہیں، فرمایا نماز نہیں چھوڑنی. تم اگر اطمینان سے رکوع سجدے سے نہیں پڑھ سکتے، کھڑے کھڑے پڑھ لو ایک ہی جگہ، اشارہ کر لو رکوع سجدے کا، سواری پر سوار ہو کے پڑھ لو. نماز کو چھوڑو نہیں، حتی الامکان کوشش کرو نماز کو ادا کرو. چنانچہ خوف کی حالت میں نماز پڑھنے کے بہت سارے طریقے حدیثوں میں آئے ہیں کہ 2 جماعتیں بنائی جائیں گی. پہلے ایک کو امام پڑھائے گا 2 رکعتیں، پھر وہ چلے جائیں گے، پھر بقیہ 2 کو 2 پڑھائے گا. اس طرح سے دونوں جماعتیں پہرے داری بھی ہو جائے گی، جنگ بھی ہو جائے گی، حفاظت بھی ہو جائے گی، نماز بھی ہو جائے گی. چھوڑنی نہیں ہے نماز، ترک نہیں کرنی نماز. اللہ نے فرمایا پھر جب خوف چلا جائے، جنگ ٹل جائے، پھر اللہ کو ویسے یاد کرو جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا جب تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. یعنی یہ تو مجبوری کی حالت کی نماز تھی، اس طرح سے کھڑے کھڑے اشارے سے یا سواری پر اشارے سے. اور جب یہ کیفیات ختم ہو جائیں پھر اسی طرح عام حالت میں جیسے نماز پڑھنے کا طریقہ ہے اسی طرح اپنی نمازوں کو ادا کرو. فاذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو. اللہ کا سب سے بڑا ذکر نماز ہے. اللہ کو یاد کرنے کا سب سے اہم ترین طریقہ نماز ہے. جیسے میں نے عرض کیا، طلاق کے احکام کے بیچ میں نماز آ گئی. اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اپنے معاملات میں نماز کو مت بھلا دینا. بعض لوگ لڑائی جھگڑوں میں، منازعات میں نماز بھول جاتے ہیں. نماز کو مت بھولو.